الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لباس التقوى ذلك خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي للمتقين. اسلام میں لباس کا مسئلہ بھی نہایت محتم بشان مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسانیت نصیب فرمائی اور اس کو عام حیوانات سے علیحدہ امتیاز عطا کیا ہے، اس میں ایک امتیاز لباس کا بھی ہے. جب یہ انسان جنگلی تھا اور درندوں کی طرح رہتا تھا تو اس کے جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا. جب یہ آبادی میں آیا اور شہری بن گیا اور اس کو انسانیت کا احساس ہو گیا تو اس کے جسم پر لباس آ گیا. اس لیے لباس دو قسم کا ہے. ایک وہ جو شریعت کا پسندیدہ ہے. فقہاء تو کہتے ہیں کہ لباس کی تین قسمیں ہیں. ایک فرض لباس ہے ما یستر عورتہ، جو اس کی شرمگاہ کو ڈھانکے. جیسے مرد کا گھٹنے سے لے کے ناف تک کا جسم ہم وقت ڈھکے رہنا ضروری ہے. گھٹنا بھی داخل ہے علی تحقیق اور ناف بھی داخل ہے. گھٹنے بھی نہ کھلے اور ناف بھی بغیر ضرورت کے کوئی اور نہ دیکھے. اور خاتون کا پورا جسم الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، ہاتھ کسی چیز کو لینے کے لیے یا راستہ دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھل جانا، یا چلنے کے لیے پیر استعمال ہوتے ہیں ٹخنوں سے نیچے، تو یہ معاف ہے. باقی کل کا کل جسم جو خاتون کا ہے وہ ستر عورت ہے، اس کا ہم وقت ڈھانکنا ضروری ہے. دوسرا لباس ضرورت کا ہے. ضرورت کا مطلب یہ کہ ایک بڑا کپڑا مل گیا اور اس میں اوپر کا حصہ بھی نیچے کا حصہ بھی ڈھکا ہوا ہے اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں بعض صحابہ نے ذکر کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس 3 کپڑے کہاں تھے. بڑی مشکلوں سے کوئی ایک کپڑا ملتا تھا، ہم اس سے گزارا کرتے تھے. بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی، 2 میں بھی پڑھی. اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت نصیب فرمائی، تنگی دور ہو گئی. اب ہم 3 کپڑوں میں ہوں گے، نیچے شلوار، اوپر قمیص یا کرتا، سر پہ ٹوپی، اس پر امامہ. فقہاء نے قاطبتاً لکھا ہے تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اثواب، 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا سنت مستحبہ ہے. فی ازار و رداء و امامت،
شلوار کی جگہ جو پہنتے ہیں اس کو ازار کہتے ہیں، اور قمیص کی جگہ جو پہنتے ہیں اس کو ردا کہتے ہیں، اور سر پر جو رکھتے ہیں خالی وہ ٹوپی ہے، اور جب اس پر صافہ ہو تو عمامہ ہے۔ کہتے ہیں جمیع انبیاء اور مرسلین کا جسم بھی ڈھکا ہوتا تھا، اور ان کے سروں پر ٹوپیاں اور ٹوپیوں پر پگڑیاں ہوتی تھی۔ من سنن المرسلین کہتے ہیں العمائم علی القلانس، جمیع انبیاء اور مرسلین کے سروں پہ ٹوپیاں اور ان کے اوپر عمائم ہوتے تھے۔ پیغمبر بغیر ضرورت کے ننگے سر نہیں دیکھے گئے، اور بغیر ضرورت کے صرف ٹوپی میں نہیں دیکھے گئے۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ کبھی ٹوپی کبھی پگڑی، کبھی پگڑی کبھی ٹوپی، لیکن علماء نے ان کی عبارت پر گرفت کی ہے کہ اس میں نقص پایا جاتا ہے۔ ان کا نفس جواز مراد ہوگا، سنت مراد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ رجال اور نساء یعنی مردوں کے اور عورتوں کے کپڑوں میں فرق ہے۔ خواتین رنگین کپڑے پہنتی ہے، سرخ شوق، اور مرد سادہ لباس پہنتے ہیں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو مردانگی دی ہے اور چہرے پر داڑھی دی ہے، وہ تمام عزتوں سے بڑھ کر معراج عزت ہے، اور خاتون کو یہ دو چیزیں نہیں دی ہے تو اس میں بڑا نقصان رہ گیا۔ اس نقصان کو بھرنے کے لیے وہ رنگین کپڑے اور ہاتھوں میں چھڑیاں، کانوں میں مورکیاں، سروں پہ مانگ اور گلے میں ہار، اور یہ اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نشو و نمائی زیورات سے ہوتی ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ زیورات سے محبت کی وجہ سے فصاحت بلاغت عورت کی کم ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں جو مرد بھی عورت نما حرکتیں کرے اس کے بھی مردانہ کام ختم ہو جاتے ہیں، زنانہ کاموں میں الجھ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ارشاد فرمائے اس میں جو اس وقت مجھے یاد ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مردوں پہ لعنت ہو جو عورتیں بننے لگے، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی نقلیں اتارے۔ لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال۔